حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار تھا، کیسا سادہ دربار ہوتا تھا ان کا. ان سے ملاقات کے لیے حضرت ابو سفیان آئے، اور ایک اور صحابی تھے غالباً جہم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، جہم ابن صفوان نام تھا یا کیا تھا. تو یہ بھی سردار تھے اپنی قوم کے. یہ دو سردار آئے ملنے کے لیے، اور ایک تیسرے بلال حبشی. حضرت بلال غلام رہے ہیں، اور ایک غلام قوم سے آپ کا تعلق رہا ہے، ساری زندگی ظاہر ہے بیچارے غلامی میں گزری، پھر غلامی سے جب آزاد ہوئے تو بھی انہوں نے ملازمت کی، نوکری کی، غربت میں وقت گزارا. اور یہ جو حضرت ابو سفیان تھے اور جہم ابن صفوان نام تھا، یا مجھے پورا نام ابھی یاد نہیں آ رہا، بہت پہلے یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا. تو یہ دونوں صحابی تھے سردار عرب کے قریش کے، لیکن یہ دونوں بہت بعد میں ایمان لائے تھے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں. اور بلال حبشی ہجرت سے پہلے ایمان لائے ہیں، جب ایمان لانا بڑا مشکل تھا، گرم ریتوں پہ لٹایا جاتا تھا. فتح مکہ کے بعد تو ایمان لانا آسان ہو گیا نا، ایمان والوں کو عزت دے دی اللہ نے. اب تو جو کافر ہے اس کی عزت نہیں تھی، ایمان والوں کی عزت تھی. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے، ابو سفیان بھی، اور تیسرے صحابی بھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ خادم نے آ کے بتایا کہ 3 آدمی ملنے کے لیے آئے ہیں، یہ اور یہ. حضرت عمر نے سب سے پہلے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا. سب سے پہلے کس کو بلایا؟ تو حضرت ابو سفیان کو غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ عجیب زمانہ آ گیا ہے کہ غلاموں کو سرداروں پہ ترجیح دی جا رہی. ہم عرب کے قریش کے اونچے لوگ ہیں، اور بلال غلام ہیں، وہ پہلے چلے گئے، ہم بعد میں، کیسا زمانہ. تو ان دوسرے صحابی نے حضرت سفیان سے کہا کہ اے ابو سفیان، جب اسلام کمزور تھا تو بلال نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. اور جب اسلام کو اللہ نے عزت دی تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت ساتھی بنے. اور بھی بہت ساری باتیں کی انہوں نے. تو کہا کہ اب یہ مت سوچو، یہ جو الفاظ ہیں نا یہ ہیں اصل سمجھنے کے. اب یہ دیکھو کہ دنیا میں اللہ نے بلال کو یہ ہم پہ عزت دے دی ہے، آخرت میں بھی ہوگی یہ، اور آخرت کی عزت دنیا سے بہت زیادہ ہے. اب اس کی فکر کرو کہ ہم سے جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری زندگی مخالفت کی اور اس وقت نبی کا ساتھ نہیں دیا، اب اس جرم کی اور اس غلطی کی تلافی کی کوشش کرو تاکہ قیامت میں اتنا فرق نہ ہو ہمارے اور بلال کے درمیان. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. دنیا میں یہ ذلت برداشت نہیں ہو رہی تو آخرت میں کیسے ہوگی؟ لہذا اب کچھ ایسا کرو، اسلام کے لیے ایسا کرو کہ جو ہم سے ماضی میں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی کیا ہو جائے؟ تلافی. دیکھو اتنے سے واقعے سے سبق حاصل ہو گیا نا ان کو. جس کا دل زندہ ہوتا ہے، ضمیر مردہ نہیں ہوتا، وہ دنیا کے واقعات سے عبرت حاصل کرتا ہے. وہ دنیا کی گرمی سے جہنم کی گرمی کا سوچتا ہے. وہ دنیا کی ذلت کے بارے میں دیکھتا ہے کہ یار اس میں میرا منہ سیاہ ہو گیا، آخرت میں کیا ہوگا جب اللہ سارے گناہ کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے. تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ابو سفیان سے کہا کہ چھوڑو مدینہ کو، اور اسلامی سرحدوں پہ جو جہاد ہو رہا ہے، مسلمان فوجیں جو پوری دنیا میں غیر مسلم اسلام دشمن قوتوں سے جنگ میں مشغول ہیں، اب ساری زندگی اللہ کی راہ میں لڑ کے گزارو. نہیں آ رہی بات. اب بھی قربانی دینے کا موقع ہے، اللہ کی راہ میں نکلو اور جہاد کرو، لڑو، قربانیاں دو. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ دوسرے صحابی وہ دونوں شام کی سرحدوں کی طرف نکل گئے. پھر ایسی لڑائیاں لڑیں حضرت ابو سفیان نے. یہ بعض لوگ حضرت ابو سفیان پہ بڑا کیچڑ اچھالتے ہیں، رافضی لوگ ایسے طنز کرتے ہیں، اللہ کی پناہ، کہتے ہیں یہ تو حضرت معاویہ کے والد ہیں نا حضرت ابو سفیان، تو جن کو معاذ اللہ حضرت معاویہ سے چڑھے ان کو معاذ اللہ حضرت ابو سفیان سے بھی چڑھے. کہتے ہیں یہ تو دیر سے ایمان لائے تھے، یہ تو نبی کی مخالفت. بھائی ایمان لے آئے تو نبی نے ان کا ایمان قبول کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ اور پھر انہوں نے توبہ کیسی کی ہے، پھر نکل گئے سرحدوں پر. پھر ایسی جنگوں میں حضرت ابو سفیان نے کارنامے کیے ہیں. ایک جگہ لڑائی تھی، حضرت ابو سفیان اپنی بیوی کو بھی لے گئے. کیوں لے کر گئے؟ اس لیے کہ اتنی سخت لڑائی تھی، رومیوں نے حملہ کیا تھا، ڈر یہ تھا کہ ہمارے قدم اکھڑ جائیں گے. حضرت ابو سفیان کو کیا ڈر تھا؟ اس جنگ میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے.
اور یہ بھی بڑے بڑے صحابہ تھے. رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ صحابہ کو ڈر تھا کہ اس میں اسباب کی دنیا میں فتح کی امید نہیں ہے, تو اپنی گھروں کی عورتوں کو, بیویوں کو لے گئے, پہاڑ پہ پیچھے کھڑا کر دیا کہ ہم جب پیچھے بھاگے نا تو ہمیں تانے دینا. نہیں آ رہی بات؟ عورت کا تانا سن کے مرد کو کیا ہوگا؟ غیرت جاگے گی اندر ہمارے کہ یار ہماری بیویاں نہیں چھوڑیں گی ہمیں گھروں میں. وہ بیویاں بھی کیسی تھی یار, دیکھو ہم اپنی بیویوں کو لے جاتے واپس بھاگتے بھی کہ آ جاؤ آ جاؤ, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے نہیں جاؤ بھائی, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے نہیں جاؤ, ہمیں بیوہ کرانے کا شوق ہے. ایسا ہی ہوتا نا. تو یہ بیویاں نہیں, ہم بھی ایسے ہی ہیں, ہم جاتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں بیگم ہمیں روک لو, ہمیں جانے ہی نہیں, تبلیغ میں نہیں جانے دیتی, جہاد میں کہاں سے جانے دیں گے. آج کل خواتین بیچاری جو ہے نا وہ سبھی ایک جیسے, میں خواتین کی برائی نہیں کر رہا, مرد میں بھی جذبہ ختم, عورتوں میں بھی جذبہ ختم. تو وہ صحابیات تھیں. تو حضرت ابو سفیان اپنی زوجہ حضرت ہندا کو لے گئے, بڑی شاعرہ تھیں, عرب کی عورتیں شاعری بہت کرتی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شاعرہ تھی. تو عرب کی عورتوں میں شاعری بہت تھی, عرب کے مردوں میں شاعری بہت تھی. ایسی ایسی شاعر عورتیں گزری ہیں, جب ہم ان کا کلام پڑھتے ہیں ہم حیران ہوتے ہیں کہ کیسے جاہل تھے مگر شاعری میں کیسی ان کو عبور حاصل تھا. تو یہ لے گئے تو وہی ہوا, پاؤں اکھڑ گئے. جب پیچھے بھاگنے لگے ہیں تو ان عورتوں نے تانے دینا شروع کی. حضرت ہندا نے شاعری کرنا شروع کی اور کہا کہ ابو سفیان گھر کے بستر, یہ حیا کے خلاف ہے تھوڑا یہ شعر, مگر میں بتا دیتا ہوں اس کا مفہوم, کہ ابو سفیان جب گھر میں بستر پہ ہوتے ہو تو وہاں تو مرد بنے ہوتے ہو, وہاں تو بتاتے ہو کہ مرد ہوں, میدان جنگ میں مرد بن کے دکھاؤ نا. مرد اصل میں وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں ہوتا ہے. کتنا بڑا تانا ہے. اگر حضرت ابو سفیان بھاگ کے آ جاتے اس جنگ میں اور بیوی نے یہ تانا بھی دیا ہوتا کہ بستر پہ تو مرد ہوتے ہو اور یہاں کیا ہو, تو دوبارہ بستر پہ جا سکتے تھے پھر کبھی؟ ہے بھائی, بیگم کے پاس پھر آتے بستر پہ, بیگم کہتی میں نے کہا تھا نا. تو اتنا بڑا تانا, تو انہوں نے کہا نہیں بھائی واپس جاؤں گا, مر جاؤں گا, بیوی سے یہ تانا برداشت نہیں ہے, گھر کس منہ سے جاؤں گا بھائی. کیسے تانے دیے ان کی عورتوں نے. وہ واپس صحابہ نے پلٹا کھایا اور ایسا حملہ کیا کہ جنگ رومیوں کو مار کے بھگا دیا. کیونکہ جب انسان عزم کر لے کہ بھائی کٹ جائیں گے مر جائیں گے, ہٹنا ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کہا یار گھر کیسے جائیں گے, بیوی بھی یہی ہے, کیا منہ دکھائیں گے اس کو, کوئی بات نہیں شہید ہو جاؤ, بیوہ کر دو اس کو, ایسے نہیں جاؤ واپس. تو وہی ہوا. تو یہ حضرت ابو سفیان کی قربانیاں تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ واقعہ انہوں نے دیکھ لیا تھا, یار اللہ نے بلال کو دنیا میں تو فضیلت دے دی, ہم سرداروں پہ آخرت میں بھی ہوگی, تو کچھ تو کرو نا, کچھ تو کرو اللہ کے لیے. تو یہ ہوتی ہے تگڑی توبہ, کہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں اب کچھ ایسا کر کے دکھاؤ کہ ان کی تلافی ہو جائے.